السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اٹھائیسواں پارہ ہے سورہ حشر کے آخری رکوع کے ابتدائی آیات مبارکہ ہے۔ سورہ حشر قرآن مجید کی 59ویں سورت ہے، 1 سورۃ الحشر یہ مدنی سورت ہے، 3 رکوعوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اس سورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی منافقین کا تذکرہ کیا ہے، اور شیطان کا تذکرہ کیا۔ اس رکوع سے پہلے ایک آیت میں ایک مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر۔ ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کا، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ شیطان نے انسان سے کہا کہ کفر کر، انکار کر۔ فلما کفر قال انی بریء منک۔ اور جب انسان کفر کیا تو کہنے لگا کہ میں تو بری الذمہ ہوں، وہ بھٹکانے کو بھٹکا دے گا، میں تو بری الذمہ ہوں۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے وہ؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں، لیکن اپنا کام تو کر دیا، انسان کو گمراہ تو کر دیا۔ خاص طور پہ اسی لیے بات بتا دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا۔ شیطان کا اور شیطان کو جس نے بھٹکایا، جو بھٹکے ہوئے، دونوں کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ نار، یعنی آگ۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کے یہی جزا، یہی بدلہ ہے۔ یہ بات اسی لیے بتا دی گئی ہے کہ انسان یہ کہے کہ نہیں بچ سکتا کہ شیطان مجھے بھٹکا دیا، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے نا اچھائی اور برائی کا۔ اگر شیطان وسوسہ ڈالا ہے تو انبیاء اکرام نے بھی آپ کو اللہ کی بات بتائی ہے، اللہ کے نیک بندوں نے بھی اللہ کی بات بتائی ہے، آپ کے پاس اللہ کی کتاب بھی ہے، تو یہ بھی باتیں تمہارے سامنے تھی، تو پھر ان چیز کی طرف توجہ کیوں نہیں دی؟ تو دونوں باتیں تمہارے سامنے تھی۔ اب یہ تمہارا معاملہ ہے کہ تم شیطان کے راستے اختیار کیے، نبیوں کے، صدیقوں کے، ولیوں کے، صالحین کے، ان کے راستے کو چھوڑ دیا تم نے۔ جو راستہ جنت تک جانے والا تھا وہ اس راستے کو چھوڑ دیا تم نے، اور جو راستہ جہنم میں جانے والا تھا اس راستے کو اپنایا تم۔ تو یہ بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے اصل میں۔ اس کے بعد ہی اب جو آیات پڑھی گئی ہے وہ یہ ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے، مومنین سے خطاب ہے، خاص طور پہ
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو، اے ایمان والو. یہ بہت بڑی بشارت اللہ کی طرف سے، یہ معمولی خطاب نہیں ہے. یہ رب کائنات آپ کو مخاطب کر رہا ہے، آپ کو مخاطب کر رہا ہے، اے ایمان والو. تو کتنا بڑا اعجاز ہوگا یہ، بتائیے آپ. بہت بڑا اعجاز والی بات ہے. جہاں بھی قرآن میں اس قسم کی آیتیں آتی ہیں کہ گویا کہ آپ کو اتنا خوش ہونا چاہیے، اتنا خوش ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اللہ مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے. یہ معمولی شرف والی بات نہیں ہے، یہ اتنے بڑی شرف والی بات ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی اس کے معنی ہے کہ اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کے معنی کیا ہیں؟ اللہ سے ڈرنے کے معنی یہ ہیں، اتقوا اللہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ بچو. کس سے بچنا ہے آپ کو؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اللہ کا کسی بھی چیز سے اگر آپ کو ڈر پیدا ہو گیا تو آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں. اگر اللہ کی نافرمانی سے آپ کو ڈر پیدا ہوگا تو آپ نافرمانی سے بچتے ہیں. آپ نہیں، اگر آپ نافرمانی سے بے خوف، کوئی ڈر نہیں، کچھ میں کہا کرے تو کیا ہوتا میرے کو بولے تو آپ کرتے وہ کام. پھر نہیں ڈر ہے آپ کو، نہیں یہ کام کرے تو مجھے سزا ہوں گی، تو آپ اس سے بچتے ہیں. اسی کا نام اتقوا اللہ ہے. اللہ سے ڈرو کے معنی یہی ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے معنی کیا ہیں؟ یعنی ہر وہ کام، جس کام سے، جس عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے، آپ کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ سے گڑ گڑانا، توبہ کرنا، معافی مانگنا فوری. اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کروں گا. تقوی کے معنی یہی ہے، یعنی وہ اعمال، وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا، یہ تقوی ہے. اور یہ کام، اعمال جو اللہ جن اعمال سے راضی ہوتا ہے، اگر وہ اعمال کرنے سے آپ کو کوئی دشواری محسوس ہو رہی ہے، کوئی تنگی محسوس ہو رہی ہے، تو اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ تیری اطاعت کے لیے، تیری عمل کے لیے راستہ آسان کر دے مجھے لیے، وہ راستہ میرے لیے آسان کر دے. اللہ سے دعا کرنا چاہیے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لے چل، سیدھے راستے پہ قائم رکھ، جو راستہ تجھ تک پہنچنے والا ہے. پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم، اللہ وہ راستوں سے بچا جو لوگ جس راستے پہ چل کے تیرے غضب کے شکار ہوئے، اور پھر ان راستوں سے بچا جو لوگ راستہ بھٹک گئے. راستہ بھٹک جانے کے معنی کیا ہے؟ راستہ آپ بھٹک گئے تو گھر کو نہیں پہنچ سکتے، آپ منزل کو نہیں پہنچ سکتے، آپ راستہ بھٹک گئے تو اس لیے دعا کی گئی. تو اتقوا اللہ کے اندر یہ بات کہی گئی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب کچھ آیتوں میں آپ کو پیش کرتا ہوں اتقوا اللہ کیا ہے. سورہ آل عمران میں ایک آیت مبارک آتی ہے جس میں وہاں بھی ایمان والے خطاب ہے. ایمان والوں کو اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی ناراضگی سے بچو، اور حق تقاتہ، اور اللہ کے تقوی کا پورا پورا حق ادا کرو. یہ نہیں کہ آپ دل میں آیا تو کر رہے ہیں، دل میں آیا تو نہیں کر رہے ہیں، آپ کی مرضی ہوا ہے کہ آپ اپنے نفس کی بات مان رہے ہیں اللہ کے مقابلے میں، نہیں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ تقوی کا پورا پورا حق ادا کرو. اور وہ تقوی کا پورا حق کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وہ تقوی کا حق یہ ہے تم کو جہاں کہیں، جب کہیں، جس حال میں موت آئے، وہ حالت تم اللہ کی اطاعت میں ہونا، یعنی وہ کام کرتے ہوئے موت آنا جس سے اللہ راضی ہے، وہ کام کرتے رہنا تم، تب موت آنا تو کامیاب ہے. اگر تم کوئی ایسے کام کر رہے تھے جس سے اللہ ناراض ہے اور ویسے وقت میں موت آ گئی تو پھر فرشتے مجرم کی ایسے سے پیش کر دیتے، یہ مجرم ہے، تیری نافرمانی کر رہا تھا. وہ اللہ قرآن میں یہ بات ہے کہ فرشتے جو ہے جب جان لیتے ہیں تو آپ کس حال میں، اسی حالت میں اس کی لکھا جاتا ہے یہ کام کر رہا تھا. اور ایک حدیث شریف اس کی تشریح میں آتی ہے کل عبد یبعث علی ما مات علی.
کل عبدن، کلو کے معنی ہر کوئی، عبدن کہنے بندہ، ہر بندہ یبعث اٹھایا جائے گا قبروں سے. اور کیسے اٹھایا جائے گا؟ علی ما مات علی، جس حالت میں وہ مرا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. دیکھیے اب کلیئر بات ہوگی. کیا مطلب ہوا؟ جس حالت میں ہم عمل کرتے ہوئے فرشتے ہماری جان لے رہے تھے اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. الحمدللہ وہ لوگ قابل مبارک ہیں جو اللہ کی اطاعت میں اللہ کی رضا کے عمل کرتے ہوئے موت آ رہی تھی تو فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں کہ تیری اطاعت میں تھا، تیری اطاعت میں تھا، اور پھر فرشتے وہیں بشارت دیتے ہیں جان لیتے وقت ہی اس کی، سلام علیکم، تیرے اوپر اللہ کی سلامتی ہو. تو یہ کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور جس حال میں بھی جہاں کہیں بھی موت آئے وہ موت کی حالت تمہاری اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہونا. اب موت کب آتی نہیں معلوم، اچھے عمل کرتے برے، اسی لیے اچھے عمل کرتے رہنا ہمیشہ. کوئی گناہ ہو گیا تو فوری توبہ کر لینا تاکہ ہماری حیثیت مجرمانہ نہ ہو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تم توبہ کرو میں معاف کروں گا تمہیں. نہیں تم گناہ غلطی ہو گئی اس کے بعد چھوڑ دیے پھر وہ توبہ ہی نہیں کرے تو وہ گناہ جیسے کہ ویسے رہیں گا نا. تو اللہ آپ کو بشارت دے رہے ہیں غلطی ہو گئی تو فوری توبہ کرو، فوری اصلاح کر لو، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرمائے میں معاف کروں گا میں، اور پھر یہ اپنی اصلاح کر لو پھر فوری. اگر وہ نہیں کریں گے تم پھر تو وہ پینڈنگ میں رہ جائیں گا، تو پھر فائل ویسی رہ جائیں گے، آپ کی انعام عمل ویسے رہیں گے. اسی لیے حدیث میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کے نام اعمال میں کثرت سے توبہ ہے. توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب اللہ کے آگے توبہ کرو. توبۃ نصوحا، سچی اور پکی توبہ کرو. یہ توبہ نہیں توبہ کرے پھر وہی کرنا ہے پلٹ کے آپ کو، نہیں. قرآن کہتا ہے کہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو سچی اور پکی ہو، وہ توبہ ہونا چاہیے آپ کو. اللہ کا نظام بھی یہی ہے، اللہ جہالت کی بنا پہ، نادانی کی بنا پہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہوتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. نہیں اگر آپ عمدن ارادتاً کوئی کام کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کی عادت بن گئی. دنیا کا بھی ایک نظام ہے، اگر آپ کوئی پہلی مرتبہ جرم کیے ہیں عدالت میں پیش کیا جائے تو آپ کا ریکارڈ دیکھا جائے گا پہلے. وہ ریکارڈ دیکھنے کے بعد نہیں تو بندہ پہلی دفعہ جرم ہو سکتا ہے کوئی غلطی کرا ہوگا، کچھ جذبات میں ہوگا، کچھ غلطی سے ہو گئی بلکہ وہ آپ کو وہ سزا نہیں دیتی عدالت. لیکن اس کے بعد آپ جرم پہ جرم گا تو اس کا ریکارڈ دیکھا جاتا ہے تو آپ کے ایریا علاقے کے اندر پیش کیے کہ بھائی یہ تو مجرمانہ حرکت ہے، اس کی تو یہ غلطی نہیں ہوئی، اس سے یہ عمدن کر رہا ہے کام، یہ تو پھر اس کو سزا ہوتی ہے باضابطہ. یہی معاملہ اللہ کا ہے، جذبات میں، غفلت میں، لا علم میں اگر گناہ ہو گیا تو اللہ بولے کہ توبہ کرو معاف کروں گا. یقیناً اللہ کی طرف سے بشارت ہے یہ. لیکن اگر آپ عادی بن جائے پھر وہی کر رہے ہیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ برابر سزا دے گا اسے. تو اتقوا اللہ، یہ پہلی آیت کریمہ ہے. اور دوسری ایک آیت کریمہ آتی ہے جو سورہ احزاب میں ہے، وہاں پہ بھی ایمان والے مراد ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اور جب بھی بات کرو تو سچی اور پکی بات کرو. ہیر پھیر، گھماؤ، اونچ نیچ، یہ وہ نہیں. کیا بات کرو تم؟ سچی اور پکی بات ہونا تمہاری، یہ ہے. اگر ایسا ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، تو پھر تمہاری زندگی کی اللہ اصلاح کر دے گا، تمہیں نیک اور صالح بنا دے گا. یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے وہ گناہ جو تم سے غلطی سے ہو گئے، جذبات میں ہو گئے، اللہ پر میں معاف کر دیتا ہوں اسے. دیکھیے آپ ایمان والوں کے متعلق وہاں بھی یہ بات آتی ہے کہ بھئی کوئی ایمان والا ایسا نہیں جسے گناہ نہ ہوتے ہوں، ہر ایک سے ہوتے ہیں. ٹھیک، قرآن کیا کہتا ہے اسے؟ یکفر عنہم سیئاتہم، ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کے گناہوں کو پردہ ڈال دیں گے اس کے اوپر آخرت میں. یعنی یہ یوں سمجھ لیجیے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ میٹ دے گا، ختم کر دے گا. کفر، یہ کفر کیا ہے قرآن میں؟ یکفر عنہم سیئاتہم، سیئات بولے تو گناہ ہے، نافرمانیاں ہیں. یکفر کیا ہے؟ یکفر کے لفظی معنی ہوتے ہیں ایک کاشتکار جب زمین میں ہل چلاتا ہے، ہل چلا کے بیج ڈالتا ہے تو زمین کے اندر وہ بیج کیا ہوتا ہے؟ چھپ جاتا ہے، چھپ گیا انہیں. اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اب وہ زمین کے اندر بیج جانے کے بعد اب ظاہر ہے کہ تنا اور پودا بنے گا نا،
اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تیرے گناہوں کو چھپا دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ اپنا دوسرا صفت بیان کرتے ہیں ستار، ہم پردہ ڈال دیں گے اس کے اوپر. اسی لیے گناہ کے متعلق اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے گناہ جو تم سے ہو چکے ہیں تم لوگوں کے سامنے اس کا ذکر مت کرو، لوگوں کو گواہ مت بناؤ. اب بولیے میں وہ کرا میں یہ کرا بولتے، وہ گواہ بن کے ڈر جاتے ہیں وہ. کیونکہ اللہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے گناہوں کے اوپر قیامت میں پردہ ڈال دے. جب اللہ پردہ ڈالے گا تو دوسرے گواہ بن کے ڈر جائیں گے نا. اسی لیے فرمایا حدیث میں کہ نہیں، گناہ کا معاملہ ہے، اللہ سے توبہ کرو، معافی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم معاف کرے گا. اتقوا اللہ. تیسری ایک مقام پہ آیت آتی ہے سورہ تغابن میں، وہاں پہ یہ بات کہی گئی فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. تین جملے یہاں پہ. فاتقوا اللہ ایک جملہ ہے، ما استطعتم یہ دوسرا جملہ ہے، واسمعوا تیسرا جملہ ہے، واطیعوا چوتھا جملہ ہے. کیا مطلب ہوا؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو. ما استطعتم جتنی استطاعت ہے کوشش کرو، تم کوشش کرو. بھائی یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ میں کوشش کرتے رہا نافرمانی سے بچنے سے، جذبات میں بہرحال ہو گیا گناہ تو اللہ تو جاننے والا ہے نا قلبی کیفیت کو، ہم کرے نہیں کرے ہم. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پوری کوشش کرتے رہو تم اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا، جو اللہ کہہ رہا اسے سنو، واطیعوا اور سننے کے بعد عمل کرو، اطاعت کرو. دیکھیے باتیں آ گئی تقوی سے متعلق. تو یہاں اب کیا بات آ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا اللہ کے بعد جو جملے آ رہے ہیں یہاں پہ اب کیا آ رہی؟ دیکھیے اب ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واو لام ول اور تنظر، تنظر کے معنی دیکھنا. دیکھنا آپ کیا کر رہے ہیں، دیکھنا. آپ اپنی زندگی کے اوپر روزانہ نظر ڈالتے رہنا میں کیا کر رہا ہوں. تنظر کے معنی دیکھنا ہے. اسی سے کیا کہتے ہیں کہ ناظرین، ناظرین اے دیکھنے والوں، نظارہ اسی سے ہے نا، نظارہ دکھ رہا. تو کیا بات ہوئی؟ ولتنظر، اس کے بعد لفظ کیا ہے؟ نفس. نفس، ہر نفس، ہر آدمی، اور یہاں پہ تو ایمان والے مراد ہے خاص طور پہ، یعنی ہر مومن، ہر مسلمان وہ اپنی زندگی کو روزانہ دیکھ لے، اپنے اوپر نظر رکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہر نفس وہ کیا کر رہا ہے اپنے اوپر نظر رکھے، وہ کیا اعمال ہو رہے ہیں اس سے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. قدمہ کے معنی آگے بھیجنا، آگے، اسی سے تقدیم ہوتا. دیکھیں تقدیم کے معنی کیا ہے؟ تقدیم اور تاخیر. کیا ہوتا ہے تقدیم کے معنی آگے، تاخیر کے معنی پیچھے بعد میں. تو یہاں کیا بات؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. غد کہتے ہیں کہ کل، آنے والا کل، آنے والا کل کا وقت. تو کیا مفہوم بنا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر نظر رکھے کہ آنے والی موت کے بعد کی زندگی کے لیے کیا اعمال بھیج رہا ہے، کیا اعمال بھیج رہا ہے. نفس، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر نظر رکھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے اوپر نظر رکھتے، انہیں کیا کر رہا، انہیں کیا کر رہا. قرآن کیا؟ اپنے اوپر نظر رکھے. کیوں؟ اسی لیے کہ آپ کے روزانہ اعمال اللہ کے پاس یہاں سے جا رہے ہیں. تقدم کے معنی یہی ہے، ما قدمت لغد، جو کچھ بھی تم آگے کل کے لیے بھیج رہے ہو اس کے اوپر اپنا نظر رکھو. کہیں ایسے اعمال تو نہیں بھیج رہے ہیں تم جو اللہ کے پاس جا کے جمع ہو رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. کہیں اگر اعمال جا کے وہاں جمع ہو رہے ہیں تو پھر کل ہم جائیں گے، وہ اعمال ہم کو اللہ دے گا تو پھر سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ ذرا دیکھو، یہ تو ہم مریں گے کل، ہم جائیں گے بعد میں، لیکن ہمارے اعمال پہلے جا رہے ہیں، روزانہ جا رہے ہیں. میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ یہاں بیٹھے، میری کیا گفتگو ہو رہی، فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، جو اللہ کے پاس چلے آ رہا ہے، آن لائن ہے بھی ہے.
اس کو کہتے ہیں کہ لائیو ٹیلی کاسٹ. اگر یہاں بیٹھے کوئی ایسا سسٹم ہے, آج یہ بیان ہو رہا ہے تو پوری دنیا میں جناب علی سنیں گا اسی وقت, پوری دنیا میں. یہ تو انسان اتنی محنت کر کے یہاں تک پہنچ گیا, لیکن اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس تو فرشتے ہیں, تمہارے پاس تمہاری جو بھی ہو رہی ہے آن لائن ریکارڈنگ ہم تک پہنچ رہی ہے, وہ تمہارے سارے اعمال ہمارے پاس جمع ہو رہے ہیں. تم بعد میں آئیں گے لیکن تمہاری پکچر فلم ہمارا پہلے آ جا رہی. بالکل اسی طرح کہ آپ بس میں بیٹھ رہے ہیں, ٹرین میں بیٹھ رہے ہیں, پلین میں بیٹھ رہے ہیں, آپ کیا کرتے پہلے آپ اپنے سامان رکھ دیتے, آپ نہیں, بعد میں آپ بیٹھتے, پہلے سامان جاتا بعد میں آپ جاتے. پھر جب اترے, ریل سے اترے, پلین سے اترے, تو آپ جو سامان بھیجے وہی آپ کو وہاں مل جاتا. یہی معاملہ, ہم تو یہاں ہیں فی الحال, مریں گے دیکھا جائے گا کب مریں گے, لیکن ہمارے روز کے اعمال تو جا رہے ہیں, پارسل ہو رہے ہیں ڈیلی, اور وہاں پہ کھاتے میں جمع ہو رہی. تو اللہ وہی بول رہے ہیں کہ ذرا روزانہ اپنے اوپر نظر ڈالو, جو اعمال تم بھیج رہے ہو کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ وہاں جانے کے بعد تم کو تباہ کرنے والے تو نہیں ہے, کہیں نظر رکھو, نظر رکھو. کیسا نقشہ کی طرح قرآن. ہم تو بولے ابھی کہا ابھی موت کا وقت بہت لمبا ہے, دیکھیں کب. موت نہیں بھائی, موت سے پہلے آپ کے اعمال جا رہے ہیں, وہ تو آئیں گی موت آتے وقت. موت تو جاری نا روزانہ. آپ تو قرآن میں پڑھتے ہیں, حدیثوں میں پڑھتے ہیں, تو 2 فرشتیاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کندھوں پہ, اور دونوں آپ کا ریکارڈ بنا رہی, دونوں ریکارڈ بنا رہی. اور پھر اللہ کی حکمت اور علم دیکھیے آپ, ایک فرشتہ نہیں رکھا اللہ ریکارڈ بنانے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی گڑبڑ بھی ہو, کچھ بھی, انسان ہے نا بڑا جھگڑالو ہے, کچھ بھی بول سکتا. تو اللہ کیا کرا ہے اس کو, ایک اچھے کام دوسرے برے اعمال دونوں کو الگ الگ دے دیا اللہ تعالیٰ. اور دونوں اپنی جناب علی ابھی ٹیلی شیٹ بن رہی, سمجھے باپ. اب ٹیلی شیٹ بن کے بیلنس شیٹ بنتی, بیلنس شیٹ کے بعد حساب ہوگا. بیلنس شیٹ کیا ہوتی ہے, اب اللہ تعالیٰ وہاں پہ جا کے اس کا حساب اور کتاب کرے گا. تو کل جانے کے بعد کیا ملنے والا ہے ہمیں, یہ قرآن بتا دے رہا, اور تم اس کے اوپر ذرا نظر رکھو. نظر رکھے تو ہو سکتا ہے کہ بھائی ارے بھائی میرے اعمال جا کے وہاں جمع ہو رہی. کیسا, اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی محاذ پہ جا رہے تھے, صحابہ کرام کے ساتھ ہیں, پورا لشکر ہے. کسی وادی میں آپ صحابہ کرام رکے, لشکر پڑاؤ ڈالا, اور وہاں پہ کچھ کھانے پکانے کے لیے تیاری ہو رہی تھی. تو صحابہ کرام سارے کچھ وہ لا رہے, کچھ کوئی لکڑی, وہ لکڑی کچھ زیادہ, کوئی چھوٹی کوئی بڑی لا کے ڈھیر ڈال دیے. پھر وہاں پہ آگ لگا دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت انسان کو نصیحت ہی کرتے رہتے ہیں, اور موت کے بعد کی زندگی کی یاد دلاتے رہتے ہیں. تو آگ لگنے کے بعد صحابہ کرام کو مخاطب کیا آپ نے, اس آگ کو دیکھ رہے ہو, تو آگ کیا ہے یہ, تم کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا مت سمجھو. یہ چھوٹے چھوٹے لکڑیاں لا کے تم جمع کیے, کتنی بڑی آگ ہو رہی, دیکھ رہے تم, چھوٹے چھوٹے لا کے تم جمع کیے, لیکن آگ کتنی ہو گئی ہے جمع ہو کے. یہی معاملہ, تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ایک جگہ جب جمع ہوں گے تو یہی گناہ جب دھکائے جائیں گے آخرت میں, تو کیا انجام ہوگا تمہارا. یہ آپ نصیحت سمجھا رہے ہیں. یہی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر ایک کو چاہیے, نفس کہا, نفس, ایک ایک نفس. کیوں, اسی لیے ایک تو نفس کے معنی آ گئے ہیں, تو اس میں یہ بات اس کے اندر ہے کہ اصل جو گناہ کرتا نا نفس ہی کرتا ہو, اسی لیے نفس کا استعمال کیا گیا. دوسری بات, نفس کے معنی یہ ہوئے کہ نفسا نفسی, یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. 2 باتیں ہوں گی. سزا تو انسان کے نفس کو ہی ملنے والی ہے نا. انسان کے جسم کو سزا دیے جب تک نفس نہیں ہے اس میں. دیکھیے آپ مثال کے طور پر کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. نفس مرا, جسم نہیں مرا. جسم تو ہے, لاش تو ہے, ڈیڈ باڈی تو ہے. اب اس کو جلائے تو عذاب ہوتا کیا, اس کو سزا ہوتی, تکلیف ہوتی کیا ڈیڈ باڈی کو, نہیں ہوتی نا, کیونکہ اس کے اندر سے نفس نکل گیا.
اصل سزا جو جرم بھی کرتا ہے نفس ہی کرتا ہے، اسی لیے نفس کی خواہشات. اسی لیے انسان کے 3 مراحل بتائے گئے ہیں، ایک جسم ہے، ایک نفس ہے، ایک روح ہے. جسم، نفس اور روح، یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. روح اللہ کا حکم ہے. یہ نیک روح بد روح نہیں، یہ بات غلط ہے، جہالت ہے یہ بہت بڑی. روح اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم کو نیک اور بد نہیں ہوتا. تو روح کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. انسان کا جسم ہے، انسان کے جسم میں جب روح ہوگی تو روح کو آپ سمجھنے کے لیے کیا تمثیل دیں گے ہم؟ اس کو سمجھ لیجیے کرنٹ ہے. اب یہ کرنٹ ہے، پنکھے وغیرہ سارے حرکت کر رہے ہیں کہ کرنٹ بند ہوتا ہے، پنکھے برخاست، روشنی برخاست. تو روح کیا ہے؟ انسان کے نفس کے لیے ایک کرنٹ کی حیثیت رکھتی ہے. اور جب وہ روح اس جسم میں آئے گی تو جسم کے اندر جو نفس ہے نا وہ مومنٹ میں آ جائے گا، وہ مومنٹ میں آئے گا. اور جب وہ مومنٹ میں آئے گا تو پھر اس کو تکلیف بھی ہوں گی، خوشی بھی ہوں گی، غم بھی ہوں گی. کسے ہوں گی خوشی اور غم؟ نفس کو ہوں گی، کیونکہ وہ اب حرکت میں مومنٹ میں آ گیا. انہیں کیسے مومنٹ میں آ گیا؟ وہ پاور آ گیا، ایکٹیویٹ ہو گئی ہمارا نفس. روح نکل گئی تو جسم تو باقی ہے لیکن ایکٹیویٹی نہیں ہے اس کے اندر. اب کنیکٹ ہو گئی روح سے اس کی، تو نفس اب جاگ، سارا معاملہ نفس کا ہی ہے. اب یہ گناہ جو کچھ ہو رہا ہے نفس کر رہا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں کہیں یہ بات نہیں گئی کہ جسم کی بات یا روح کی بات، نفس کی بات کہی گئی. دیکھو کل نفس ذائقۃ الموت، نفس نفس نفس. اور یہی بات یہاں فرمائی گئی اللہ سبحانہ و تعالی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر نگرانی کرے، اپنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے وہ کیا کر رہا ہے. کیونکہ ایک مومن، چونکہ یہاں پہ ایمان والوں کی بات کہی جا رہی ہے، ایک مومن کی اصلی زندگی موت کے بعد کی ہے. ایمان والے کے پاس دنیا کی حقیقت نہیں ہے. کیوں؟ یہ دنیا عارضی ہے، ٹیمپروری زندگی ہے. یہ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال، زیادہ سے زیادہ. اس کے بعد تو یہاں سے اس کو جانا ہی ہے. اب ایمان والے کے پاس اس کا ایمان یہ ہے کہ کہاں جانا ہے اسے. ایمان والے، آپ کہاں جا رہے ہیں آپ مرنے کے بعد؟ دوسروں سے سوال نہیں ہوئیں گا، ایمان والوں سے. ایمان والوں سے بات ہے. اب سوال ایمان والوں سے ہوگا کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا انتقال ہے، آپ مر رہے ہیں، تو اب جا کہاں رہے ہیں؟ ہر مسلمان یہی کہے گی کہ بھائی آخرت کی زندگی وہاں جا رہا ہوں. تو جب آخرت کی زندگی آپ خود کہہ رہے ہیں تو پھر اس زندگی کے لیے آپ کیا تیاری کریں؟ خود بخود ہے نا. یہ سوال جب کھڑا کیا جائے گا، آپ خود یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ زندگی آخرت کی، وہی زندگی وہاں جا رہا ہوں، تو پھر اس زندگی کے لیے کیا کرے؟ ایک سوال پیدا ہوا. آپ سے سوال ہوگا نا. آپ کے اگر بڑے ہیں، کوئی ہیں، تو بھئی آپ باہر گئے، آپ کہیں بھی چلے گئے، 8 سال 10 سال رہ کے آئے، تو پوچھیں گے نا کیا کما کے لایا، کیا کرا، کچھ بھی. تو پھر کل آپ کل کی زندگی کے متعلق تو پھر سوال ہوگا نا، کل کے لیے کیا کرے، آپ کیا تیاری کرے کل کی زندگی کے لیے. مومن کا اصل مقصد حیات موت کے بعد کی زندگی ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لیتے رہے اور اپنے اوپر نظر رکھے. تنظر، یہ کیا ہے؟ نظارہ ہے. یہ دیکھ لے ہر اپنے اعمال کو کیا کر رہا ہے. حدیث میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا عمل ولا حساب. یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں پہ تمہارا حساب نہیں لیا جائے گا. وغدن حساب ولا عمل. غدن یعنی کل کیا ہوگا؟ حساب ہوگا، ولا عمل کی مہلت نہیں. کتنی کلیئر بات آئی. حدیث میں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ الدنیا عمل ولا حساب. یہ دنیا عمل کی جگہ، حساب نہیں. وغدن حساب ولا عمل. کل حساب ہوگا، عمل نہیں.
قرآن اور حدیث میں بات آ رہی ہے، ہماری تربیت کی جا رہی ہے نا. تو دو ہی سورسز ہے ہمارے پاس، قرآن اور نبی. یہ دو ہی بہت بڑی نعمت ہمارے پاس دو ہی ہے نا. یہ ایمان بھی ہمارا وہی ہے، اور یہیں سے ہم کو حق کیا ہے باطل کیا ہے. سورسز دو ہی چیزیں جو ملنے والی ہیں. اگر یہ دو چیزوں سے ہٹ کے کوئی بات اگر ہے تو پھر وہ ایمان والوں کا سرمایہ نہیں ہوتا، وہ مومن کا سرمایہ نہیں ہوتا وہ. اسی لیے بات کہی جا رہی ہے کل کی زندگی، آخرت کی زندگی کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو. ہر نفس کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لیتا رہے. ایک حدیث میں بڑی پیاری بات کہی گئی ہے، حاسبوا قبل یحاسبکم. یہ حدیث بولے تو رسول کے قول نہیں ہے، حدیث موقوف کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث کے دو اقسام ہوتے ہیں، ایک حدیث مرفوع ہے، ایک حدیث موقوف ہے. حدیث مرفوع کے معنی ہے کہ جو بات رسول اللہ تک پہنچتی ہے اسے کیا کہیں گے آپ؟ حدیث مرفوع، اعلیٰ مقام، اٹھی ہوئی چیز، بلند. موقوف کے معنی کیا ہے؟ کوئی حدیث صحابہ تک جا کے رک جاتی ہے، صحابی کا قول بھی ہو سکتا ہے، وہ ہے. اس میں بات کہی جا رہی ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبکم، دیکھو تمہارا حساب لیا جانے والا ہے، اس سے پہلے کہ تم اپنا حساب لیتے رہو. آسان ہو جائے گا تمہیں، ہے نا؟ آسان ہو جائے گا تمہارے لیے. اور ہمارا بھی یہی معاملہ ہے کہ اب انکم ٹیکس آفیسر آ گیا، سیل ٹیکس آفیسر آ گیا، انہیں حساب لینے سے پہلے اپن کچھ حساب ریڈی رکھتے. آفیسر آنے والا ایک اکاؤنٹنٹ کچھ سی اے کو رکھتے. آپ کیوں رکھتے؟ اسی لیے رکھتے کہ آپ حساب اپنے رکھنا اپنا، آپ کے لیے مسئلہ نہیں پیدا. اگر آپ حساب نہیں رکھے تو بہت بڑے مسائل پیدا ہوں گے. یہی بات کہی گئی کہ تمہارا حساب تو ہونے والا ہی ہے، کیسا بھی لیا جانے والا ہی ہے، کیسا بھی. تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ حساب لیے جانے سے پہلے تم اپنا حساب روزانہ لیتے رہو کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، اس کا حساب لینا. اور ایک مومن کو یہی فکر ہونی چاہیے کہیں میری آخرت تباہ نہ ہو جائے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے وہاں پہ جانے کے بعد واپسی کے کوئی امکانات نہیں. خاص بات تو وہ ہے. چلو بھی پھر مہلت آ کے بھائی غلطی ہو گئی تھی، پھر جا کے ذرا پھر افسرین اور نہیں ہے نا، یہ مسئلہ نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو آپ لاپرواہی کر سکتے تھے، سستی قائلی کر سکتے تھے، بھائی موقع تو ملنے والا ہی ہے کیسا بھی. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تو یہ بات فرمانا ہے کہ نہیں، تمہیں تو جب موت آئے گی تو ایک سیکنڈ کی تمہیں مہلت ملنے والی نہیں ہے، اور نہ تم کو واپس آنا ہے دنیا کے اندر. زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، اس کے بعد ملنے والی نہیں ہے. تو اسی لیے تم اپنا حساب لیتے رہو، تمہارے کون سے اعمال پارسل ہو رہے ہیں، ان اعمال میں کیا ہے. تمہارے اس پیکج جو روز پیکج جو جا رہے ہیں تمہارے، اس میں نافرمانیاں کتنے ہیں، گناہ کتنے ہیں، جھوٹ کتنا ہے، دھوکہ کتنا ہے، فراڈ کتنا ہے، ظلم کتنا ہے، ریاکاری کتنی ہے، تکبر کتنا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ یا چغلی کتنی ہے، جھوٹ کتنی ہے، خیانتیں کتنی ہیں، کسی کو ناجائز تکلیف دے رہے. یہ پیکج ہے، یہ جو آپ کا روز آنا جا رہا ہے. اور پھر یہ دیکھو کہ تمہارے اپنے اعمال میں اخلاق کتنے اچھے ہیں، تمہاری زبان کتنی اچھی ہے، تمہارے معاملات کتنے اچھے ہیں. ہاں، یہ ساری چیزیں پیکج ہیں جو جا رہی ہیں اللہ کی تبارک و تعالیٰ. اور وہاں پہ جانے کے بعد اسی کے مطابق حساب ہوگا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تولا جائے گا تم کو، تمہارے اعمال کو. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. جس کے نام اعمال وزن ہو گئے اچھائیوں سے، اخلاق سے، وہ کامیاب ہو جائے گا. ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ. جس کے نام اعمال نیکیوں سے، اچھائیوں سے، اخلاق سے ہلکے ہو گئے، کوئی وزن نہیں رہا اس میں، اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. قرآن کی بات ہے، قرآن کی بات ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. غد، کل، حیات بعد الموت، اس کے لیے کیا تیاری ہو رہی ہے. یہ ہر آدمی کو چاہیے اور کرنا ہے. اس میں ہم کتنی مرتبہ جائزہ لیتے ہیں اپنا آخرت کے متعلق. ہماری بیٹھک، ہماری گفتگو، ہماری بحثیں، ہمارے ڈسکس جہاں بھی 4-5 ہوتے ہیں، 2 دوست ہوتے ہیں، کہہ رہے تھے کیا بحث ہوتی ہے وہاں پہ، کیا گفتگو ہوتی ہے صاحب؟ کیا کبھی آخرت کی ہوتی؟ آخرت کی ہوتی کیا کبھی؟ نہیں. حتیٰ
تائیں کہ میت میں سے بھی جنازے قبرستان میں بھی آ رہی، آ کے ہوٹل میں بھی بیٹھ رہے ہیں اپن، اس کے بعد منہ دھو لیے جناب، چائے منگا لیے، کوئی پان کھا لیا، سگریٹ پا لیا، وہاں بھی نہیں ہو رہی بھائی، دفنا کے اب آ رہے ہیں، ابھی تو تازہ ہے زخم، اس کے باوجود بھی قبرستان سے آنے کے بعد بھی ہمارے اندر اس ذرا سا بھی جھلک نہیں ہے خوف کی کہ مجھے بھی مرنا ہے بھائی، مجھے بھی قبرستان جانا ہے، یار کیا انجام ہو رہا ہوں گا اس کا آخر۔ کل تک ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، اٹھتا تھا، یا پھر ہمارے بابا تھے، اماں تھے، سب ہم دفنا کے آ رہے ہیں، ہمارا بھی انجام ہونے والا ہے، اس کے متعلق کبھی کوئی گفتگو نہیں۔ تذکرہ اسی کے یعنی تذکرہ کے معنی یہ کہ یاد کرتے رہو، تذکیر یاد دلاتے رہو ایک دوسرے کو وہاں کی زندگی کی، یہاں کی تو ہوتا سو بھی جانتے ہیں، قربہ لینا کیسا، دینا کیسا، اتنے میں لایا اتنے میں بیچا، ہوتا ہے کرا اتنا ہے کرا، یہ تو چھوڑو آپ، انسان کو بغیر سمجھائے کہ سب کر لیتا ہوں نہیں، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ انسان کو سمجھانا پڑتا ہے، اس کی یاد دہانی کرانی پڑتی ہے بار بار، کیونکہ نفس اور شیطان اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیے شیطان جو ہے آپ کا دنیا کا دشمن نہیں ہے، شیطان آپ کا آخرت کا دشمن ہے، آخرت کا دشمن ہے۔ اور کیسی دشمنی، اللہ قرآن میں 5 6 7 مقامات ہے تقریباً، وہاں پہ بتا، دیکھو تمہارے باپ آدم کو جنت سے نکالا ہی نہیں، تمہارے باپ آدم کو جنت سے نکالا، پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ تم کو بھی جنت سے محروم نہ کر دے۔ اب کوئی اچھا کھا رہا، اچھا پی رہا، اچھی گاڑی منڈن، فارم ہاؤس، بلڈنگ ہے، اللہ کا فضل ہے صاحب، یہ تو سب کے اوپر ہے، یہ سمجھ میں آ رہا؟ مسلمانہ نہیں، کافروں پہ زیادہ اگر آپ فضل کی بات کریں تو وہیں فضل ہے، انڈانی امبانی وہ بل پلیٹ کوئی ایسے نہیں رکھتے مسلمان ان کے سامنے، آپ اس کو اگر فضل بول رہے ہیں تو یہ فضل تو ہم سے زیادہ وہاں ہے۔ ہاں کچھ نہ سمجھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اچھا حال میں رکھا تو اللہ مجھ سے خوش ہے، بول رہے ہیں لوگ، کھا رہا ہوں پی رہا ہوں مست ہے اللہ خوش ہے، تو پھر ایسا اگر سوچے تو اڈوانی یعنی امبانی سے اللہ زیادہ خوش ہے، پھر نہیں کیا بھائی اس سے زیادہ خوش ہے؟ یہ پیمانے نہیں ہوتے ناپنے تولنے کے، یہ اگر آپ ایسا سوچے تو انبیاء کرام تو فرما، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بھوک سے میرا پیٹ میں 2 پتھریں باندھا ہوا ہوں میں، اور ادھر کفار عائش کر رہے ہیں، تو کیا مطلب ہوا؟ کیا ان سے راضی ہے اللہ؟ ارے نہیں، یہ پیمانہ غلط ہے، یہ لوگ بڑے واہ بنگل دوہل کہہ دیتے ہیں، بھائی الحمدللہ اچھا رہا میں کھا رہے پی رہے، نماز کا نہیں، روزے کچھ نہیں، بس اس کی زبان پہ ایک بات چڑھی ہوئی ہے، شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے یہ۔ اللہ فرمایا اللہ سے ڈرو، اصل کامیابی موت کے بعد کی کامیابی ہے، اصل دنیا تو چلتی رہیں گی، دنیا میں جد و جہد کر رہے ہیں آپ، یہ نہیں دنیا چھوڑنا نہیں ہے آپ کو، دنیا میں بھیجا ہی چلیے آپ، کچھ کرنا ہے آپ کو۔ تو اتق اللہ میں بات کہی جا رہی ہے کہ مومن کے پیش نظر موت کے بعد کی زندگی ہونا ہے، وہاں کا محاسبہ ہونا ہے، ہم جائیں گے مرنے کے بعد، لیکن معاملہ تو ہمارے اعمال تو پہلے جا رہے ہیں، کہ یہی بات ہے جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں 17واں پارہ جب شروع ہوتا ہے سورہ انبیاء کا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، انسانوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا، وهم فی غفلۃ، اور سب غفلت میں ہے، وہ ہے نہیں غفلت میں اپن، قرآن کیسا نقشہ کھینچ رہا، تمہارا حساب ہو رہا، ابھی کرو کیا ہو رہا، روزانہ ہو رہا ہمارا حساب، وہاں جانے کے بعد تو آپ کو رزلٹ نکلنے والا ہے، نتیجہ نکلنے والا ہے جانے کے بعد میں، حساب تو روز ہو رہا ہے آپ کا، روز اعمال جا رہے ہیں صبح سے شام تک۔ حدیث میں بات آتی ہے کہ تمہارے اوپر جو فرشتے ہیں اس کو جناب علی، یہ فرشتے تبدیل ہوتے رہتے ہیں روزانہ، عصر میں اور فجر میں ان کی ڈیوٹی بدلتے رہتی ہے، اور صبح سے شام تک یہ لوگ کیا کیے، وہ فرشتے لے کے چلے آتے اپنا دفتر، پھر رات سے صبح تک کیا وہ لے کے چلے جاتے ہیں، ایک تمثیل ہے بتائی گئی ہے، یہ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے عمل، ہمارا حساب روزانہ لیا جا رہا ہے، لیکن نتیجہ کل نکلنے والا ہے مالک یوم الدین میں، ہم غلط فہمی میں شکار نہیں ہونا، دیکھا جائے گا حساب ہونے والا، حساب ہو رہا، اقترب للناس حسابهم، حساب کا وقت قریب لگا ہوا ہے، تمہارے قریب ہے، اسرع الحاسبین، تمہارا حساب بہت تیز لیا جا رہا ہے، لینے والا تو لے رہا وہاں پہ، یہاں سے بہت تیز جا رہے اعمال فوری،
اسرع الحاسبین کہا، وکفا بنا حاسبین، اور ہم کافی ہے تمہارے حساب کے لیے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار تاکید کر رہے ہیں۔ تو حساب تو ہمارا روز ہو رہا ہے، جا رہے ہمارے اعمال، اقترب للناس حسابہم، اور کمال یہ ہے وہم فی غفلۃ، وہ غافل۔ ٹھیک ہے وہ کوئی غیر مسلم ہے، انہیں غافل ہے، کوئی مطلب کوئی دور کی بات نہیں ہے وہ، کیونکہ اس کے سامنے ہائچ نہیں ہے چیز، انہیں غفلت میں نہیں ہے، غفلت میں تو ہم ہیں۔ کیوں ہم ہیں؟ کہ ہم کو معلوم ہوگا وہ چیز، معلوم ہونے کے بعد غفلت میں، اس کو تو یہ بات معلوم نہیں ہے ابھی، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، حساب کیا ہے، کتاب کیا ہے، فرشتے کیا ہے، ابھی اس کو معلوم ہے کیا؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے نا، تو ہم معلوم رہے کہ ہم غفلت میں ہیں، ہم کبھی ہم محاسبہ کریں ہی نہیں۔ آخرت کی زندگی اس کے سامنے جو اللہ نے رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ معصوم ہیں اور آپ کے بلندی انسانوں میں سب سے ٹاپ لیول کے، وہ مقدس شخصیت، آخرت کے خوف کی کیفیت جو آپ کے اوپر طاری ہو رہی ہے، وہ الفاظ آ رہے ہیں حدیث میں۔ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا آپ قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ لا ادری، واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، یہ خوف کے کلمات ہیں۔ آپ قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، حالانکہ میں اس کا رسول ہوں، کہ کل حشر کے میدان میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ سوچو۔ دوسرے الفاظ آتے ہیں آپ کے اور تڑپا دینے والے ہیں، وہ آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لو تعلمون ما علم لبکیتم کثیرا ولضحکتم خلیلا، اللہ کی قسم میں جتنا جانتا ہوں جنت اور دوزخ کو، اللہ کے عذاب کو، اگر تم اتنا جانو گے تو تمہاری زندگیوں سے خوشی ختم ہو جائے گی، سارے مزے ختم ہو جائیں گے، تمہارے کسی چیز میں مزہ نہیں آئے گا، تم رو گے زیادہ، ولا ضحکتم قلیلا، ہنسو گے کم۔ کہ معمولی بات ہے یہ۔ دعا دیکھیں اس سلسلے میں نبی کی دعا کیا آتی ہے۔ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی، کون سی آیت؟ سورہ غاشیہ۔ سورہ غاشیہ کی آخری آیت کیا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل، پڑھتے چلے جائیے آپ، اس میں کیا بات آ رہی ہے آخر میں؟ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے اور ان سب کا حساب میرے ذمے میں لینے والا ہوں۔ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگنے لگے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تو حساب لینے والا، تم سے آسان حساب لے۔ نبی کہہ رہے ہیں آسان حساب لے، ہم تم کو تو حساب کی فکر ہی نہیں، اور نبی کو فکر ہے تو نبی دعا کر رہے ہیں آسان حساب لے، اور مجھے اور آپ کو تو سوال ہی نہیں، ہم تو غفلت میں۔ سوچنے کی بات ہے یہ، شیطان ہم کو جناب علی بالکل غافل کر کے رکھ دیا ہے۔ فی غفلت وہم معرضون، یہ غفلت میں ہے اور اعراض کر رہے ہیں، انجان مار رہے ہیں اللہ کی باتوں سے، آخرت کی بات انجان ہے ان کے پاس، کوئی آخرت کا خیال ہی نہیں ہے۔ تصور کیا ہے اس کا؟ اور کیجیے، ایک ہی آیت پہ ختم ہو رہی بات، ما قدمت لغد واتقوا اللہ، پھر تکرار سے بات آئی، اوپر کیا تھی بات؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، پھر تکرار میں کیا بات آئی؟ واتقوا اللہ، فوری پھر اتقوا اللہ کی بات آئی، دیکھو اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو، یہ وارننگ ہے اللہ کی طرف سے، چونکہ خطاب ایمان والوں سے ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ ایمان لانے کے بعد تم جہنم کے حوالے ہو جاؤ، ایمان کی بہت بڑی قیمت ہے یہ، اللہ نہیں چاہتے کہ ایک کلمہ پڑا ہوا آدمی دوزخ میں چلا جائے، اسی لیے اس کی نصیحت کی جا رہی ہے، اس کی تربیت کی جا رہی ہے۔ جو انکار کیے کفار ہیں ان کو چھوڑو، اب آپ
اللہ ان کے اوپر رحم نہیں کرے. لیکن اللہ فرماتا ہے تم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے, تم نے تو نبی کی کلمہ پڑھا ہوا ہے, پھر یہ سب ہونے کے بعد اگر تم دوزخ میں چلے جائیں گے تو اللہ میں بات پسند نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تربیت کرنا چاہتا ہے, تم کو سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ, تم کوئی خاص لگاؤ ہے تم سے, تم نبی کی امت ہی ہیں, تم کلمہ گو ہیں, تم یہ لگاؤ ہے, اسی لیے تم کو تربیت کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے مومنو, اے مسلمانو, تم کو بات سمجھائی جا رہی ہے. اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون. دیکھو اللہ کون ہے معلوم, تمہارے ایک ایک عمل کی خبر رکھنے والا ہے, تمہارے ایک ایک عمل کی خبر رکھنے والا ہے اللہ. وما اللہ بغافل عما تعملون. اللہ تمہارے کسی بھی اعمال سے غافل نہیں. یہ بات سمجھائی جا رہی ہے, بہت اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کا تذکرہ کیا سورہ انبیاء میں, ان کی دعائیں سکھائی. نبیوں کی دعا کیا تھی؟ ایک چھوٹی سی دعا ہے, وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. یہ انبیاء کرام ہمارے مقدس بندے, ہمارے مقرب بندے, یہ آخرت سے اتنا گھبرائے ہوئے ہیں. يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, ہم سے امید کے ساتھ اور ہیبت کے ساتھ دعا کرتے تھے. ہم سے امید کے ساتھ اور ہیبت لگی ہوئی اللہ کے عذاب کی. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور ہمارے آگے ان کے دل نرم پڑ جاتے تھے. ہمارے خوف سے, ہمارے ڈر سے ان کے دل نرم پڑ جاتے تھے. کیوں؟ کچی مٹی, گیلی مٹی میں اگر کنکر مارو گے تو جا کے وہاں پہ ٹک جائے گا. اگر تمہارا دل اللہ کے خوف سے نرم ہو گئے تو اللہ کے احکامات وہاں پہ جا کے جم جائیں گے, اطاعت پہ مت جاؤ. رغب و رہبا کانوا لنا خاشعین. دعائیں انبیاء کرام کی دعائیں, پھر انبیاء کرام کی دعا کے پھر مومنین کو یہ بات کہی, سوال کیا اللہ تعالیٰ, نبیوں کی یہ حالت ہے, پھر تمہاری حالت کیا ہونا چاہیے؟ یہ کہتے ہوئے سورہ حدید میں اللہ سوال کر رہے ہیں, یہ تو نبیوں کی یہ حالت ہے, تو عام لوگ تمہاری کیا حالت ہونا چاہیے؟ تمہارے تو اتنے کام اعمال کالے ہیں, تو پھر تمہاری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اس کا سوال ہوتا ہے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کہ ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا وقت, پوچھ رہے ہیں اللہ, ان تخشع قلوبہم, کہ ان کے دل بھی نرم ہو جائیں, وما نزل من الحق, اور حق کے آگے ان کے دل جھک جائیں. نہیں, کیسی باتیں قرآن کہتا ہے, سوچو آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ شعراء کی آیتیں جب نازل ہوئی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, یہ آیت جب نازل ہوئی, حکم ہوا اللہ کے نبی کو, اے رسول سب سے پہلے آپ اپنے خاندان والوں کو, رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤ, انہیں خوف دلاؤ, انہیں متنبع کرو, باخبر کرو, ہوشیار کرو, آگاہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے صفا پہاڑ کے پر چڑھ کے سب کو جمع کرے, پورے قبائل, خاندان, سب کا نام لینے بولا, پورے جمع ہو گئے. پھر اس کے بعد ایک ایک کا نام لیا, جتنے بھی آپ کے رشتہ دار تھے سب قریش کے تھے, آپ بھی خاندان قریش, ایک ایک کا نام لیا, خاندان کے اس قبیلے کے سردار, جس میں سے 2-3 نام میں آپ کا ذکر کروں. حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے, حضرت صفیہ آپ کی پھوپھی تھی, نام لے کے کہا, اے عباس, اے میرے چچا, کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے خود بچا لو, میں کل کام آنے والا نہیں ہوں تمہارے. پھوپھی میری صفیہ, اے میری پھوپھی, اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو, میں کل کام آنے والا نہیں ہوں. پھر اخیر میں اپنی بیٹی کو مخاطب کیا, یا فاطمہ بنت محمد انقذی عن النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا. اے فاطمہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے, دوزخ کے عذاب سے بچا لے, میں اللہ کے پاس تیرے کام آنے والا نہیں ہوں. کیا خیال ہے؟ قرآن کیا کہتے ہیں, ارشادات نبی کیا کہہ رہے ہیں, اور ہمارے تصورات کیا ہیں؟
ہم کون سے تصورات میں جی رہے ہیں؟ انہوں بخشوائیں گے، انہیں بخشوائیں گے، ان کی سفارش ہو جائیں، کچھ بھی، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ یہ بات نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، شیطان ہمیں ڈال کے رکھا ہے۔ وہاں پہ تیری کیسی بھی بخشش ہو، نہیں بھائی، قرآن بتا رہا بخشش کیسے ہوں گی، کیا حالات ہیں۔ اگر اتنی آسان بخشش تو صحابہ کرام راتوں کو اٹھ کے نہیں روتے تھے، اللہ کے نبی کے اوپر خوف طاری نہیں ہوتا تھا، کہ اتنی جب آسان ہے تو پھر اتنا رونے کی، اتنا تڑپنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں؟ بلکہ ان کو تو جنت کی بشارتیں مل چکی تھی، قرآن میں تو ان کے ایمان کی تعریف کی گئی تھی، قرآن میں تو ان کے ایمان کی سندیں نازل ہو رہی تھی، رضی اللہ عنہم، ہم راضی ہو گئے ان سے، پھر بھی اس کے باوجود ان کو خوف کیوں ہے، خطرہ کیوں ہے؟ بتائیے آپ، وہ کون سے اعمال تھے جس کی وجہ سے رو رہے تھے؟ کیا کوئی گناہ تھے؟ کیا کوئی نافرمانیاں تھیں ان کے پاس؟ کیا کوئی خیانتیں تھیں ان کے پاس؟ نہیں بھائی، تڑپ ہو رہی تھی کہ بھائی کل اللہ کے پاس جانے کے بعد یہ نہیں معلوم کہ میرے کون سے اعمال میں کتنا کھوٹ ہے۔ نماز تو پڑھ رہا ہوں میں، لیکن میری نماز میں کتنی کھوٹ ہے مجھے نہیں معلوم، وہ حساب لینے والا ہے۔ دیکھیے اس کی مثال یہ ہے، میں تو اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہا ہوں نا، لیکن میں جب جا کے پوری باڈی کا جب ٹیسٹ کراؤں گا تو معلوم پڑے گا کہ کتنے بیماریاں ہیں۔ بظاہر تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا، جب آپ ٹیسٹ کرائیں گے پورا تو کہاں کہاں کتنے سوراخاں، کہاں کہاں کتنے ہوئیں گے۔ تو صحابہ کرام بھی نیک اعمال کر رہے تھے، لیکن اسی خوف سے رو رہے تھے، بھئی اللہ کے پاس میرے اعمال جانے والے ہیں، پتہ نہیں اس میں کتنے کھوٹ ہیں، نہیں معلوم۔ یہ ان کی فکر تھی، اسی وجہ سے ان کی راتیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہتے ہیں سورہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے جسم بستروں سے رات کو خوف کے مارے الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں۔ عن المضاجع یدعون رغبا، اور اللہ کو پکارتے رہتے ہیں امید کے ساتھ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرتے رہتے ہیں، کہ ان کی کیفیت ہے۔ آپ پڑھ لیجئے سورہ عباد الرحمن، سورہ فرقان کا آخری رکوع، اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کی کیا اوصاف ہے وہ بتایا وہاں پہ۔ گھر جا کے پڑھیے سورہ فرقان کا آخری رکوع، کیا ہے وہاں پہ؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا ہاؤنَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، عباد الرحمن کے اوصاف کو بتایا۔ اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرحمن کے بندے وہ جو زمین کے اوپر اکڑ کے نہیں چلتے اور جاہلوں سے الجھتے بھی نہیں۔ اذا قالوا سلاما ويقولون ربنا اصرف عنا جہنم ان عذابها كان غراما، اور یہ دعائیں کرتے ہیں اے اللہ اس جہنم کے عذاب سے مجھ کو دور رکھ، ان عذابها كان غراما، جس کو یہ عذاب لگ گیا تو پھر چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ خالدین فیہا ہے، پھر دعا کرتے ہیں کانا غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور وہ جہنم کا مقام بہت برا ہے، وہاں پہ جانا بھی برا، وہاں پہ رہنا بھی برا ہے۔ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ہر آدمی اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہے، اپنا جائزہ لیتے رہے، میں آپ کے کام میں آنے والا ہے، آپ میرے کام میں آنے والے نہیں ہیں، آخرت میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، آپ سورہ ممتنہ پڑھیے، سورہ لقمان کا آخری رکوع پڑھ لیجیے، سورہ مومن کا آخری رکوع پڑھ لیجیے، اور بہت سارے آیات مبارکہ قرآن میں ہیں، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ممتنہ کے اندر لن تنفع ارحامکم ولا اولادکم، نہ تمہارے خونی رشتے تمہارے کام آنے والے ہیں اور نہ ہی تمہاری اولاد تمہارے کام آنے والی ہے۔ یفصل قیامت کے دن، یوم القیامہ،
فیصلے ہو جائیں گے. مومنون میں کیا بات فرمائی؟ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ فرما دیں گے سب سے پہلے تمہارے تعلقات کو ختم کر دیا جائے گا. حسب نسب جو بھی ہے نا، دوستی ہے، رشتہ دار، سب برکات، کچھ بھی نہیں ہے، ہاں کوئی نہیں. حالانکہ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یبصرونہم، سب ایک دوسرے کو پہچانتے رہیں گے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میرا شوہر ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا مرشد ہے، یہ فلاں، سب دیکھیں گے مگر کوئی کسی کے کام میں نہیں آئیں گا، کیونکہ سارے کو ڈسکنیکٹ کر دیں گے، ہم منقطع کر دیں گے، کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا. وَلَا هُمْ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کے پرسان حال بھی نہیں رہیں گے. بلکہ اللہ قرآن میں یہ بات کہتے ہیں سورہ مریم کے رکوع میں ایک آخری آیتوں میں، کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، تم سب میری عدالت میں اکیلے اکیلے آؤ گے. فردا، فرد کے معنی ایک، اکیلے آؤ گے، ساتھ میں کچھ نہیں. آدمی کا ذرا کیا معلوم، ذرا کچھ ساتھیاں دکھتے ذرا شیر ہو جاتا ہوں، ارے بھائی تیرا اس میں کیا ہونے والا ہے، دنیا میں ایسی ہوتا نہیں. اللہ والا اکیلے آؤ گے. اور اکیلے کی بھی مثال کیسی دیا قرآن میں اللہ تعالیٰ؟ کما بدانا اول خلق نعید، جس طرح ہم تم کو ماں کی پیٹ سے اکیلے لائے تھے اسی طرح اکیلے آنا ہے. ماں کی پیٹ سے جو ملی تھی انسان کس کو، یہ میرا باپ، یہ میں پہچانتا ہی نہیں تھا انہیں. وہی حالت ہو جائیں گی کل کے دن وہاں پہ، یہ میری ماں، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. چلیے وقت ہو گیا ہے، ایک آیت ہم کہتے ہوئے اس کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ. بڑی قرآن مجید کی جو نا دل دہلا دینے والی آیت ہے یہ. قرآن میں میں سمجھتا ہوں غالباً یہ 3 مقامات تو مجھے یاد ہے، سورہ زمر، سورہ انعام، سورہ یونس میں آیت ایک مبارک آئی ہے. اللہ کے نبی مخاطب ہیں، فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. ایک ایک جملے کا میں ترجمہ کرتا ہوں آپ کو. قل، اے کہہ دیجئے رسول، انی اخاف، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے، ان عصیت ربی، اگر میں میرے رب کی نافرمانی کروں گا تو بہت بڑے دن کے عذاب کا مجھے بھی خوف ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ کہہ دیجئے مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے، اگر میں بھی نافرمانی کروں گا تو ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا مجھے بھی ڈر لگا ہوا ہے. تو میرا آپ کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، سمجھ لیجئے بات. تو یہ تصور کو سامنے رکھتے ہوئے آپ زندگی گزاری آخرت کو. کبھی بھی سانس اکھڑنے والی ہے، یہ معلوم ہی نہیں کیا ہونے والا ہے، کب ہونے والا ہے. زندگی سے زیادہ ہر انسان موت کے قریب ہے. زندگی سے قریب نہیں ہے انہیں، موت کے قریب ہے انہیں. کب کیا ہوتا نہیں معلوم، قریب موت ہے. یہ قرآن میں کہتے سورہ جمعہ میں، قل ان الموت الذی تفرون فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تو تم سے ملاقات کرنے والی ہے، چھوڑنے والی کہاں ہے وہ. اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ایسے قرآن مجید کے درسوں میں بیٹھے تو قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ انسان کے دلوں کو قرآن نرم کرتی ہے، آخرت کا فکر مند بناتی ہے، قرآن جواب دہ بناتی ہے. انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے مرنا ہے. قرآن کو چھوڑ کے آپ ادھر ادھر کے باتوں میں جائیں گے، یہ وہ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو اس میں خوش کرنے والی باتیں ہیں. ارے اتنی نماز پڑھ لیا اتنا ثواب، عمر آپ کو جا کے آ گیا، ارے اب کیا ماں کی پیٹ سے پیدا ہو گیا، حج پہ جا کے آ گیا ماں کی پیٹ سے پیدا ہو گیا، ارے وہ کر دیا اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب، جناب اتنے فضائل، اب انہیں بھول جاتا سب. اے میں تو جنتی ہوں. اب قرآن کہتا کہ نہیں، تمہارا حساب لیا جائے گا، تم کچھ بھی کر رہے ہیں، تم سب کچھ کر رہے ہیں، ہمارے پاس تولیں گے، کھوٹ کتنا ہے وہ تو یہاں معلوم ہوئیں گا نا. وہ تو قرآن یہاں بتا رہا آپ کو. خالی یہ خوش فہمیوں میں رہو، آپ وہ مسجد بنا دیے، وہ بنا دیے، کچھ یہ ہونے والا نہیں ہے. وہ تو نیک کام آپ کرتے چلے جائیے، لیکن قرآن آپ کو کیا کرتا ہے، آپ کا ڈائگنوسٹک کرتا ہے، آپ کے ہر چیز کا انالیسس کر کے بتاتا ہے کیا ہو رہا ہے. یہ صرف قرآن کی اجازت، کسی اور کا نہیں. اسی لیے قرآن کو پڑھنا لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے، سمجھ کے. اس کے بغیر اصلاح نہیں ہوئی گی، آخرت سے بے خوف ہو جائیں گے قرآن چھوڑ دیں گے تو. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین.